العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج تمام انسانیت کے لیے، خصوصاً ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ان میں بھی بالخصوص جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر روزے، تراویح، نوافل، صدقات، خیرات، عطیات، زکوٰۃ اور سارے کام جو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے، اصل تو ان کے لیے آج یہ دن بڑی خوشی کا دن ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے انعامات کا اور روزی کی، یعنی مزدور کو اس کی مزدوری دینے کا اور اپنے بندے کو اس کی نیکیوں پر جزا دینے کا آج کے دن بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے۔ تو آج کا یہ دن اہل اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، جس میں تمام مسلمان 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر انسانی ہمدردی، رواداری، مساوات، اخوت، بھائی چارگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ گو کہ ہم سارا سال اپنی گو نگو مصروفیات کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو سکتے، عید کا دن اللہ کی طرف سے اتنے بڑے انعامات اور خوشیوں کا دن ہے کہ ہمارے دور کے رشتہ دار بھی اس دن ہمارے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مسجد کی صف کے اندر عیدگاہ میں اور ایک دسترخوان پر اس عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اکٹھے بیٹھ جانے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ جس طرح بندہ بندے کو دیکھ کر، جس طرح رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے ملاقات کر کے راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس دن اپنے بندے سے ایسے ہی راضی ہوتے ہیں۔ اب آج کے اس مختصر سے موقع پر کہ جس میں صرف آپ حضرات کا انتظار ہے اور آپ تشریف لائیں اور اللہ کے آگے ہم سجدہ شکر ادا کر سکیں، اس مختصر سے وقت میں ایمان کو بچانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے، اور جن کو اللہ نے ایمان پر استقامت عطا فرما دی ان کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے ہر حالت کے اندر یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹے رہے اور کھڑے رہے، اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کو اللہ کی توحید کی خاطر ٹھکرا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے دی۔ الہ العالمین نے ان کے بارے میں بڑا اعلان فرما دیا
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اے میرے بندو پھر مالک کائنات کا اعلان ہے، اگر تم میرے لیے اپنا مکان، دکان، کاروبار، اپنے پکے رشتے، اپنے خاندانی رشتے، اپنے دور پار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو پروردگار عالم نے میں نے بھی تمہیں اللہ اکبر نہ پچھلوں کے غم سے بری کر دیا اور آگے خوف والی منزل سے میں نے تمہیں بالکل بری ذمہ فرما دیا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کسی قسم کا غم نہ کرنا کہ پیچھے والوں کا کیا بنے گا۔ اللہ تخافوا، بالکل پریشان نہ ہونا۔ اے میرے بندے اس انداز سے آ جا نہیں جیسے بندہ یا بندی نئی دلہن بن سمر کے میرے دربار کے اندر آتی ہے، جیسے بندہ کامیاب ہو کر کسی کام کی طرف کامیاب ہو کر گھر کے واپس لوٹتا ہے۔ اے میرا بندہ تو کہیں تو ویران جگہ پر نہیں آیا، سنسان جگہ پہ نہیں آیا، اوپری جگہ پہ نہیں آیا، پرائی جگہ پہ نہیں آیا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس گھر کی طرف لوٹ کر آیا جس گھر کی طرف تو نے دنیا کے اندر اللہ اکبر جا کر واپسی کا مالک نے تیرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا۔ یہ وہ گھر ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ دنیا داروں سے پوچھ لے، جب کوئی اپنے گھر جاتا ہے اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ اے میرا بندہ دنیا کی زندگی میرے خوف سے گزار کے آ، آخرت کی زندگی سے میں تجھے بے غم کر دوں گا، بے خوف کر دوں گا۔ ایسا آخرت کی طرف لوٹ کے آئے گا جس طرح بچہ گھر جاتے ہیں، بچے انتظار کر کے کہتے ہیں ابو آ گئے، بیوی کہتی شوہر آ گئے، ماں باپ کہتی میرے اولاد آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اے میرا بندہ میری جنت کے دروازے کھلے ہیں، جب تو میری طرف کامیاب ہو کر لوٹتا ہے تو پھر جنت کی حوریں کہتی ہیں ہمارے گھروں کو بسانے والے آ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، دائیں بائیں نہ پھریو۔ اور یہ ایمان کی دولت کیسے بچے گی؟ نمازیں ہم نے پڑھ لی، روزے ہم نے رکھ لیے، حج زکوٰۃ ہم نے ادا کر لیے، سارے ہم نے دین کے کام کر لیے، یہ اللہ دولت ہمیں کیسے عطا فرمائیں گے؟ اس دولت کی اللہ کیسے حفاظت فرمائیں گے؟ کبھی عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کو جاؤ، رشتہ داروں سے ملو، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، یوں نہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے کہنا تیری کون سی عید ہے، نہ تو نے روزے رکھے نہ تراویحوں میں اللہ سے ملاقات کی، کسی بحث مباحثے میں نہ پڑھنا، کوئی پتہ نہیں ہماری انگلی تنقید کی اٹھے اور اللہ ہمارے عملوں کو بھی غارت کر دے۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ اتنا بڑا اللہ والا، اس کو خواب میں اللہ اکبر تقریباً 300 انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوئی، 300 نبیوں۔ فرمایا جب بھی خواب میں کسی اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی میں اللہ کے نبی سے پوچھتا، انبیاء علیہ السلام سے پوچھتا بتاؤ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے اہم چیز، 300 انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے اہم چیز ایمان کے اوپر خاتمہ ہے، سب سے اہم چیز۔ دنیا میں تو عابد زاہد بنیں گے، دنیا میں تو تقوی پرہیزگار بنیں گے، دنیا میں تو عاشق صادق بنیں گے، دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے بنیں گے، اصل تو میرے عزیزو خاتمہ ایمان پر۔ فرمایا جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ بد نصیب بھی نصیبوں والا بن گیا، اور جس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا وہ نصیبوں والا بھی ہو کر بد نصیب رہ گیا۔ حضرت جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر میکائیل علیہ السلام رونے لگ گئے۔ مالک کائنات سے نے پوچھا جبرائیل تیرے رونے کی وجہ کیا؟ میکائیل بتا تو کیوں رویا؟ کہ مالک کائنات تو ہر چیز سے استغنا ہے، ہر چیز سے تو بری ہے، جس نے روئے زمین پر، جس نے آسمان کے چپے چپے پر عبادت کی، جس نے آسمان کے کونے کونے پہ سجدہ کیا، اللہ تو نے ایک جھٹکے میں اسے جنت سے نکال کے رکھ دیا۔ الہ العالمین اتنا عابد اگر تیری نظروں سے گر سکتا ہے تو جبرائیل کو اپنے پہ رونا آ گیا ہے۔ مجھے ڈر لگا میرے بارے میں کیا خیال ہوگا، میکائیل بھی ساتھ رو دیے۔ مال کے وارث میرے عزیزوں تیرے میرے بعد کتنے سارے موجود ہیں،
اگر آپ میرے عزیزوں کسی کا اپنی مال کی وراثت کے لیے انتخاب نہ کرو تب بھی ہزاروں جی اٹھ جائیں گے، لیکن میرے عزیزوں ایمان کا وارث بننے کے لیے تیار کوئی نہ ہوگا۔ پتہ نہیں کندھا ایمان والے دیں گے، پتہ نہیں ہمارے ہمیں کندھے پر وہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، پتہ نہیں جن کے دل کے اندر ایمان کی رتی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں قبر میں اتارنے والے کون ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم کسی کی موت میت میں جاتے ہیں، کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تھوڑی سی گرمی ہو جائے گندی دری پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، جب میرا یہ حال ہے بتا میرے مرنے پر آنے والے کا کیا حال ہوگا؟ میں تو ان کا پیدا کردہ، میں تو ان کی کوکھ سے پل میں نکل کے آیا، میں تو ان کی گود کے اندر ہم آ کے کھیلے، جنہیں کلمہ نماز سے تھوڑا بہت واسطہ تھا۔ اس نئی جنریشن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اپنے بارے میں میرے پیارے کیا خیال ہے؟ اگر ہم اللہ سے اتنے دور ہیں تو ہماری اولاد اللہ سے کتنی دور ہوگی؟ اگر ہم اللہ سے اتنے بے وفائی کرنے ہیں تو ہماری اولاد اللہ سے کتنی بے وفائی کرے گی؟ کبھی میرے عزیزو اللہ اکبر اپنے بارے میں کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر نہ بدگمانی لے کے آنا، نہ کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر میرے عزیزو بے ایمانی لے کے آنا۔ ہر ایک کو اپنے سے اونچا سمجھنا ہے، ورنہ مالک کائنات دلوں کے بھید جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ الہ العالمین کے دربار میں فیصلہ تو میرے عزیزو اعمالوں پر نہیں ہوتا، نیتوں کے اچھے کھوٹ پہ ہو جاتا ہے۔ وقت کا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، وقت کا شبلی رحمت اللہ علیہ، یہ کون اللہ والے ہیں؟ اگر ان کی انگلی پہ کٹ لگتا، خون کا قطرہ نکلتا تو زمین پر گرنے سے پہلے اس پر بھی اللہ کا نام لکھا جاتا، اتنا عشق تھا ان کے دل کے اندر۔ یہ کون؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا پہلوان تھا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا پہلوان تھا، اس کی تو پہلوانی کے چرچے دور دور تک مشہور تھے، ہر کوئی اسے ہاتھ ڈالتے ہوئے میرے عزیزوں کترایا کرتا تھا۔ بادشاہ وقت کا، حکومت کا، شاہی محل کا پہلوان تھا، کوئی اس سے ٹکر لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کر دیا، کون ہے جو میرے پہلوان کا مقابلہ کرے گا؟ میدان لگ گیا، ایک غریب سا آدمی مسکین سا پتلا دبلا سا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جنید دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، تیری مت ماری گئی، تجھے اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا، تو میری پھونک کی مار نہیں میرے ہاتھ کو کہاں برداشت کرے گا؟ بادشاہ وقت بھی کہنے لگا اس سے اچھی طرح لکھوا لے، یہ نہ ہو کہ بعد کے اندر یہ ہمارے گلے پڑ جائے۔ شاہی محل کے اندر بادشاہ سے اعلان کرنے لگا، بادشاہ صاحب سے مخاطب ہونے لگا، میاں مجھے 1 منٹ جنید سے بغداد بات کرنے دے، پھر میں جانوں یا جنید جانے، وقت کا پہلوان جانے۔ جنید بغدادی کہتے میں قریب ہوا، میں نے کہا ہاں بول، کیا بولتا ہے؟ کہا جنید پرائیویٹ بات ہے، سب کے سامنے کرنے والی نہیں، کان میں کرنے والی ہے۔ جناب جنید بغدادی آگے بڑھے، کان میں کہنے لگا سیدزادہ ہوں، آل رسول ہو، میرے اندر مزدوری کرنے کی طاقت نہیں، پھر بھی میں در بدر پھرتا رہا، کسی نے مجھے مزدوری کے لیے قبول نہ کیا۔ اللہ اکبر، بچیاں میری گھر کے اندر جوان ہیں جن کے لیے روٹی پانی کا انتظام نہیں۔ مجھے پتہ لگا یہاں پہلوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے میں تیرے مد مقابل نہیں، میں تیری ایک سٹ ایک مار برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اے جنید اگر تو آج میرے ہاتھ سے چت ہو جائے، آل رسول کی روٹی کا انتظام ہو جائے، قیامت کے دن میں تیری سفارش کر دوں گا۔ بس اتنی سی بات تھی، جنید پلٹ گئے۔ میدان گرم لگا، جنید کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، شاہی محل کی طرف سے اعلان ہوا جنید ہاتھ کھول۔ کہا کیسے ہاتھ کھولوں؟ اس نے کان میں کہہ کر جنید کے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑی پہنا دی ہے۔ ادھر سے مقابلے کا اعلان ہوا، یوں کر کے ہلکا ساتھ مارا، اللہ اکبر، اس مزدور کا، اس غریب کا ہاتھ لگا، جنید کلا بازی کھاتے ہوئے زمین پہ چلے گئے۔ آنکھ کا اشارہ کہنے لگے راضی ہے نا؟ بادشاہ وقت کہنے لگا نہیں 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 جنید تیرا پاؤں پھسل گیا۔ کہنے لگے رب اکبر کی قسم، ساری زندگی پاؤں پھسلتا رہا، آج اس نے کان کے اندر مجھے کچھ کہا، آج تو میرا پاؤں سنبھل گیا ہے۔
شاہی محل کی طرف سے میرے پیارو اللہ اکبر جب اس کی جیت کا اعلان ہو گیا، شاہی محل سے کہا جنید نکل جا۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا اے جنید تو نے میرے بندوں کی دو روٹی کے لیے اپنے آپ کو رسوا کرنا برداشت کیا، تجھے شاہی محل سے تو نکال دیا گیا، مالک کائنات نے تجھے دنیا کی سرداری پر دینے کا اعلان کر دیا۔ کہنے لگے میں رات کو گھر میں پہنچا، رات کو سویا، میری آنکھ لگی، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی۔ فرمایا جنید تو نے میرے خاندان کو اونچا کیا، اللہ نے قیامت کی صبح تک تیرے شان کو اونچا کر دیا ہے۔ منٹ لگا میرے پیاروں، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھ کر کسی کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ کیا پتا اس نے کسی بیوہ کا، کسی مزدور کا، کیا پتا اس نے کسی پر رحم کھا لیا ہو، کسی کے گھر سحری افطاری کا انتظام کر دیا ہو، کسی کے گھر آٹا نہ ہو، کسی یتیم کی بچی کے لیے کپڑا بنا دیا ہو۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے کے روزے دھرے رہ جائیں گے، بڑے بڑے صائم و دار رہ جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ہنسانے والا قیامت کے دن سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے چھوڑ دو، تراویاں چھوڑ دو، یہ بھی اعمال ساتھ ہیں۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کا پیر، جنید جیسے اس کے مرید تھے، شبلی جیسے مرید تھے، عراق کے سفر پر نکلے، اللہ اکبر، ایک صحرا میں نکلے، پانی کا کنواں آیا، شیخ عبداللہ اندلسی کے ہاتھ کے اندر اپنا عصا ہے، کچھ جوان عورتیں، حسین عورتیں کنویں پہ پانی بھر رہی تھی، عبداللہ اندلسی ان کے پاس چلے گئے، کچھ بات کی۔ ان کے مرید جناب شبلی اور جنید بغدادی دیکھتے رہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بات کرنے کے بعد لڑکیاں چلی گئی، عبداللہ اندلسی وہیں بیٹھ گئے، جنید بغدادی کے پیر۔ کچھ وقفے کے بعد جنید آگے بڑھے، شیخ کیا ہوا؟ فرمایا تم چلے جاؤ، میں نے اپنا دل اللہ اکبر اس لڑکی کے اب ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے شیخ خیر تو ہے، بغداد میں تیرے 12,000 مرید ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تو نے دل اس عورت کو دے دیا؟ فرمایا جاؤ۔ اللہ اکبر، 3 دن اسی جگہ بیٹھ کے سوچتے رہے، نہ کھایا نہ پیا۔ جنید کہتے ہیں ہم جتنے ساتھ تھے رو رو کے دعا کرتے رہے، پھر مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ ہم نے آ کر بغداد کے اندر بتایا، اللہ اکبر، ہمارا پیر پٹری سے اتر گیا، اب دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی۔ ایک لڑکی کی محبت نے اس کو حسن و جمال نے اسے اللہ کی محبت سے دور کر دیا۔ پورا سال تک بغداد کے اندر کوحرام مچا رہا، لوگ رو رو کے دعائیں کرتے، نفلی روزے رکھتے، الہ العالمین ہمارے سے کیوں واپس سیدھے رستے پہ لیا۔ لیکن 1 سال گزرنے کے بعد جنید کہتے ہیں مجھے احساس ہوا میں عبداللہ اندلسی کو دیکھ کے ہوں کہ ہمارا پیر فوت ہو گیا، زندہ یا بکھر گیا یا سمر گیا۔ اللہ اکبر، جب بچوں پہنچے بغداد کے اندر، ہم نے پوچھا یہاں عبداللہ اندلسی رہتا ہے؟ کہاں اس وقت اس کے آرام کا وقت نہیں ہے، لاٹھی ہاتھ کے اندر ہوگی، جنگل کے اندر سور کو چرا رہا ہوگا۔ جنید بغدادی کا پیر، 12,000 مرید بغداد میں ہے۔ حضرت شبلی اور جنید بغدادی کہتے ہیں ہم گئے تو نصارہ کی کیپ ٹوپی سر کے اوپر پہنی ہوئی ہے، اور جس لاٹھی کو ہاتھ میں لے کر قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر صدائے بلند کرتا تھا، اسی لاٹھی سے سوروں کو چرا رہا ہے۔ جنید بغدادی کہنے لگے میری ہمت بڑی، میں آگے ہوا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس لیے تو کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور لوگوں روزے بچ جائیں گے، تراویح بچ جائے گی، نفل بچ جائیں گے، زکوٰۃ خیرات ساری بچ جائیں گی اگر ایمان بچ گیا۔ آج آپ نے میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ بہن سے منہ موڑ کر ایمان تک چلا جائے، ماں باپ کے دروازے کے پاس سے گزر کر تائے چاچے سے منہ پھیر کر کے ایمان میرے عزیزوں نکل نہ جائے۔ جس دل کے اندر قطع تعلقی ہوگی، رشتہ داروں کو ناتوں کو توڑنے کا، جس دل کے اندر معیار بڑھ جائے گا، اس دل سے اللہ اس کا رسول نکل جائے گا۔ قرآن پاک کا عبداللہ اندلسی حافظ، حدیث کا حافظ، جنید بغدادی کہنے لگے میں پاس کھڑا ہو گیا، میں نے کہا شیخ رحم،
کہ میں کیا کروں، اللہ اکبر، یہ عورت کی محبت میرے دل کو لے ڈوبی۔ کہ تم قرآن کے حافظ ہو، کوئی تمہیں قرآن کی آیت آتی ہے کہ بس 2 آیتیں آتی ہیں، کہ کون سی؟ کہ فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ۔ اللہ اکبر، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی پھیر نہیں سکتا، جسے کوئی گمراہ کر دے اللہ اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ کہ دوسری آیت کون سی؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جس کو اللہ جل شانہ ایمان لانے کے بعد گمراہ کر دے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، جس کو گمراہی میں اللہ ایمان کی دولت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کہ شیخ آپ کو کوئی حدیث یاد ہوتی ہوگی، فرمایا پوری حدیث کی کتابوں میں مجھے ایک حدیث یاد ہے، فَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ۔ جو اپنے دین کو تبدیل کر دے وہ خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، دنیا میں رہنے کے قابل کوئی نہیں۔ کہ شیخ بتا تو صحیح، کہ بس چلے جاؤ مجھے اپنی حالت پہ چھوڑ دو۔ جنید بغدادی کی چیخ نکلی کہ اللہ میرے شیخ پر رحم کر دے۔ حضرت عبداللہ اندلسی نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ مجھے تو تیرے سے یہ امید کوئی نہیں تھی جو میرا حال ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج کی کل کی جو رات گزر گئی لیلۃ الجائزہ میں، روزے رکھنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، ناراض نہ ہونا، سارے ہوں گے ماشاءاللہ جنہوں نے رات تہجد بھی پڑھی ہوگی اور پورے مہینے کی مزدوری اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگی ہوگی۔ رات گزر گئی، انعام کا دن تھا، پورے مہینے کی مزدوری لینے کا دن تھا، روزے میں دن اور رات میں پورے مہینے میں اللہ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا، یہ جو کل رات گزری ہے اتنے ہی لوگوں کو اللہ نے کل رات میں جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس آدمی کو مزدوری دے دی جس نے روزے رکھے، اس کو مزدوری مل گئی جس نے تراویح پڑھی، جس نے راشن تقسیم کیے، جس نے صدقات خیرات کی، اللہ نے سب کی جھولیوں کو بھر دیا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے جنہوں نے عشاء فجر اکٹھی پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اللہ نے بھر دیا۔ شیخ عبداللہ اندلسی کہتے ہیں ہاں آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ میرا تیرے بارے میں یہ گمان کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے وہاں سے رو دھو کے واپس چلے، جنید بغدادی اور شیخ شبلی کہنے لگے جماعت سے واپس چلے۔ آگے ایک بستی میں ہم نے قیام کیا، ندی بہ رہی تھی، پانی نالا بہ رہا تھا، ہم نے آنکھ کھول کے دیکھا تو عبداللہ اندلسی ہمارا پیر اس پانی کے اندر غسل کر کے باہر نکل رہا ہے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، شیخ کیا ہوا؟ فرمایا اپنی بات میں سنانا، پہلے میرے سے سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ نے مجھے کھوئی ہوئی ایمان کی دولت واپس لٹا دی۔ جنید بغدادی کہنے لگے شیخ اللہ نے تیرے پہ کیا رحم کیا کہ جب میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھایا اللہ نے میرے پہ رحم فرما دیا، میں نے خدا کو اپنا دکھڑا سنایا اللہ نے سارے گلوں کو معاف فرما دیا۔ اب جو بات عرض کرنے لگا، رہ گئے 2 منٹ، اب جو بات عرض کرنے لگا وہ کہنے لگے شیخ بتا تو صحیح، اتنا بڑا ولایت کا مقام، حدیث کا حافظ، قرآن کا حافظ، بغداد میں تیرے 12,000 مرید، اللہ کے بندے ہوا کیا؟ فرمایا جب بغداد سے ہم یہاں آ رہے تھے اس علاقے میں، راستے میں کافروں کی بستی آئی، میری ولایت نے مجھے دھوکہ دیا، میری حدیث کے سبق نے مجھے قرآن یاد کرنے میں دھوکہ ملا، اور میں نے جب کافروں کی بستیوں کو دیکھا میں نے کہا کتنے کم بخت لوگ ہیں، اللہ اکبر، جو اللہ سے دور ہے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ بس یہ اللہ کو جملہ اتنا ناگوار ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر سے کوئی پرندہ نکل کے باہر اڑ گیا، وہ میرا ایمان تھا، مالک کائنات نے وہی مجھے للکارا، تو ہوتا کون ہے؟ گمراہ بھی میں کرتا ہوں، ہدایت بھی میں دیتا ہوں، اگر میں نے تجھے ہدایت دے دی تو اگر میں ہدایت دینے پہ قادر ہوں تو میں گمراہ بھی تجھے کر سکتا ہوں، تو مالک کائنات نے ہدایت دینے کے بعد مجھے سبق سکھا دیا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ والے سے پوچھا اے اللہ والے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 4 چیزیں لے جاؤ، پلے باندھ لو، آج کا میرے عزیزو آج کی عیدی لے جاؤ، آج کا عید گفٹ پیک لے جاؤ، ایمان کو بچانے کی 4
چار چیزیں دعائے وسیلہ، دعائے وسیلہ، دعائے وسیلہ، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ جو اس دعا کو ہر اذان کے بعد پڑھے گا اللہ اس کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے گا۔ دوسرا بھائی، نظروں کی حفاظت ایمان پر خاتمے کی دلیل، نظروں کی حفاظت ایمان پر خاتمے کی دلیل۔ تیسرا سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ میرے نبی نے فرمایا یہ 3 آیتیں صبح پڑھے تو شام تک، شام پڑھے تو صبح تک، پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ چوتھی ایمان پر خاتمہ، ایمان پر خاتمے کی دلیل جس سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، پہلی میرے عزیزو وسیلے کی دعا۔ یہ بھی آپ کی آگے چھوڑی چل رہی ہے، یہ نہ مسجد کی ہے یا نہ مدرسے کی ہے۔ مولانا فوزان صدیقی صاحب جو کہ پورا سال ہمارے پاس عید ہیں اور جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس خوشی کے موقع پر بھرپور طریقے سے کے ساتھ آپ فرمائیں، اللہ پاک آپ کو یہ عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ یعنی یوں سمجھ لیں یہ میری عیدی ہے۔ اب یہ ایسی جھولی والی دی، چھوٹی بھی ڈال سکتے ہیں بڑی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان پر خاتمے کی 4 چیزیں یاد ہیں بھائی؟ کون سی؟ پہلی کون سی؟ دعائے وسیلہ، اذان کے بعد کی دعا یاد کریں گے انشاءاللہ سارے، اذان کے بعد کی دعا یاد کریں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرا نظروں کی حفاظت۔ دوسرا کیا بھائی؟ زور سے بولو بھائی، زور سے بولو، اللہ برکت آپ۔ دوسرا کیا بھائی؟ نظروں کی حفاظت، ایمان پر خاتمہ اور نظروں کی حفاظت۔ تیسرا صبح اور شام سورہ حشر کی آیتیں یاد کر لو، 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام تک مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے ایمان پر۔ چوتھا مسواک کرنا، اس پر بھی ایمان پر خاتمہ ہوگا میرا۔ مسواک کے اہتمام پر بھی اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں میں ایمان میں برکت عطا فرمائے، خوشیوں سے اللہ ہماری زندگی بھر دے۔ اللہ پاک ایمان کی دولت